بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری دینی بہنوں، انشاءاللہ ابھی آپ حضرات کے سامنے تحنیک کی تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ گزارش یہ ہے کہ غور سے سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسئلہ نمبر 1، بچے کی پیدائش کے بعد کانوں میں اذان و اقامت دینے کے بعد دوسرا سنت عمل تحنیک کروانا ہے، جسے گھٹی دینا بھی کہا جاتا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی متقی پرہیزگار عالم دین یا نیک دیندار شخص سے کھجور چبوا کر، کھجور نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز جیسے شہد وغیرہ، یہ ان بزرگ کا جھوٹا بچے کے منہ میں ڈالا جائے اور تالو پر ملا جائے، اور ان بزرگ سے یا ان عالم دین سے بچے کے لیے خیر و برکت، صلاح و تقوی، علم و عمل کی دعا بھی کرائی جائے۔ مسئلہ نمبر 2، تحنیک اور گھٹی دینے کی کئی حکمتیں اور مصلحتیں اور اس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک تو الحمدللہ سنت عمل ہے۔ آج کل رسومات، مغربی اطوار کی وجہ سے یہ سنت بالکل بھلا دی گئی ہے، اور پیدائش کے موقع پر بیجا رسمیں اور خرافات انجام دی جا رہی ہیں، جن سے بچوں پر غلط اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس لیے تحنیک کو زندہ کرنا چاہیے اور عام کرنا چاہیے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بچے میں شروع ہی سے تقوی و طہارت اور صالحیت پیدا ہوگی، اور دوسرے یہ کہ بچے میں شروع ہی سے عقل حلال کھانے کی رغبت، محبت اور شوق پیدا ہوگا، اور حرام مال سے انشاءاللہ نفرت پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ تالو بھی مضبوط ہوگی، اور بچے کو اپنے منہ سے ماں کا دودھ پینے کی قوت و طاقت بھی حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے مطابق عام طور پر پیدا ہونے والے بچے میں شوگر کم ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے نبی اور پیغمبر کا وہ طریقہ، وہ سنت تحنیک، وہ عمل ہے جس کی وجہ سے بچے میں شوگر بڑھ جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کسی نیک پرہیزگارہ دیندار عورت سے بھی کسی بچی کی تحنیک کرانا چاہے تو کرا سکتے ہیں۔ تحنیک سے متعلق یہ چند مسائل تھے جو آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے۔ رسم و رواج وغیرہ کو چھوڑ کر ان سنتوں کو زندہ کیجئے اور اپنی زندگی میں خیر و برکت لائیے، ورنہ آج کل پیدائش کے موقع پر بہت ساری رسمیں انجام دی جا رہی ہیں، جیسے چھٹی کرنا، چھلا کرنا، بسم اللہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں قسط وار اس چینل کے اوپر ہمارے بیان کردہ مسائل ہیں، آپ جو ہے اگلی قسطوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے جو پارٹس ہیں اس میں بھی بچے کے کان میں کیسے اذان دی جائے اور اقامت کی جائے، نہایت ہی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ مسائل الحمدللہ بیان کیے گئے ہیں، اسے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔